ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھا نظر آئے گا۔ اور اب آپ دیکھیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں تو وہ جوانی کی باتیں کرتا ہے، عالم شباب کی باتیں کرتا ہے۔ پچھلے دور میں جتنی باتیں جوانوں کو نہیں معلوم ہوتی تھی، آج کے دور میں آپ دیکھیں گے 5 سال 6 سال کے بچوں کو ان سے زیادہ باتیں معلوم ہیں، وہ عالم شباب کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مکمل موبائل آپریٹ کرنے کی تعلیم ہم سے زیادہ بچوں کو آتی ہے۔ موبائل میں کتنے فیچرز ہیں، موبائل میں کون سی سیٹنگ ہے، ان تمام چیزوں کی جانکاری ہم سے زیادہ بچوں کو ہو گئی ہے۔ یہ اس قدر جوان نظر آتے ہیں، اور جو جوان ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے وہ تھک گئے ہیں اور بوڑھے ہونے لگے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کیا، تباہ کیا، اور بڑھاپا ان کے چہروں پہ نظر آنے لگا ہے۔ یہ قیامت کی ان نشانی ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اب وہ وقت آ چکا ہے، اب یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بیٹھیں گے تو ہماری زندگی کٹ جائے گی، ہم کام کریں گے تو ہماری زندگی کٹ جائے گی، ہم عبادت کریں گے تو ہماری زندگی کٹ جائے گی، ہم شکوہ شکایت کریں گے تو ہماری زندگی کٹ جائے گی، ہم لوگوں پر ظلم کریں گے تو ہماری زندگی کٹ جائے گی، ہماری زندگی کٹ ہی جائے گی، زندگی ہماری رکے گی نہیں۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی عبادت میں گزاریں، اچھے کاموں میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، اللہ رب العزت کی بات سنتے سنتے گزاریں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں، گناہوں میں مبتلا رہیں، عبادتوں سے دور رہیں، نمازوں کو ترک کرتے رہیں، اور پھر وعدہ الہی آ جائے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آپ سوچیں، جب وعدہ الہی آ جائے اور ہم گناہوں میں مبتلا رہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں مبتلا رہیں، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم گناہیں کرتے رہیں گے اور اسی حالت میں روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائیں گے، ہم انتقال ہو جائیں گے، لوگ ہمیں دفن کر کے کچھ دنوں تک یاد رکھیں گے، پھر ہمیں بھول جائیں گے۔ اور جو لوگ عبادت کرتے ہوئے جن کی روح فنا ہو جاتی ہے، جن کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، سجدے کرتے ہوئے، نماز روزے رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور جو انسان دنیا میں رہ کے اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اچھے کام کرے، جو انسان دنیا میں رہ کے گناہیں کرے، تو اللہ رب العزت ان سب چیزوں کا اجر اس کو آخرت میں دے گا۔ اور جو شخص دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، تو سمجھ جائیں وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ اور کامیاب ہے کون، یہ ہمیں حشر میں معلوم چلے گا۔ بس ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا ہے سوائے دھوکے کے اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ یہ ہم اور آپ کہیں تو ہماری باتیں رد ہو سکتی ہے، کوئی ہماری باتوں کو رد کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جو خالق کل ہے، خالق کائنات ہے، وہ فرما رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے پڑھائی سے، اپنے دوستوں سے دھوکہ کھائے۔
دھوکہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام زندگی میں دھوکہ کھائے، یعنی اللہ رب العزت نے جس چیز کے لیے انسان کو دنیا میں پیدا کیا تھا، دنیا والے نے اس کو کسی اور چیز کے لیے لگا دیا۔ آپ ہی سوچیں، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں اسی لیے پیدا کیا کہ وہ دنیا میں رہیں، عبادت کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں رہ کے گناہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو جہنم ہی عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں دنیا میں جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لوگوں نے ہمارے اس چیز کو کسی اور کی جانب موڑ دیا۔ تو یہی دھوکہ ہے۔ مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ گھر سے نکلیں سفر کرنے کے لیے، آپ کو دلی جانا تھا، اور کسی نے آپ کو دلی والی ٹرین نہیں بلکہ کسی دوسرے ٹرین پہ بیٹھا دی جو کیرلا جا رہی ہے۔ تو جب آپ کیرلا پہنچے تو سوچیے یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ نہیں۔ دھوکہ اسے ہی کہتے ہیں کہ ہم جس ارادے سے نکلے وہ ارادہ ہمارا نامکمل ہو، ہم اس ارادے کے خلاف دوسری جگہ پہنچ جائیں، یہی دھوکہ ہے۔ میرے دوستوں، زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ در حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، ہماری اصل منزل مدینۃ المنورہ ہے، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب ہے، ہماری جگہ ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایرا گیرا آتا ہے اور ہمیں کسی دوسری ٹریک پر ڈال دیتا ہے، اور ہم اسی ٹریک پر چلتے رہتے ہیں۔ ہم پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ہماری منزل وہ نہیں رہتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ دنیا میں دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ دنیا اور دنیا داروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ انسان کو چاہیے انسان اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھے، ہمیشہ ایکٹیو رہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ اگر انسان ٹہرے میرے چلتے رہے تو منزل بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی، بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے گا، ڈسٹینیشن بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اسی لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، اس کے ذریعے سفر بھی آسان ہو جائیں گے اور ہم بہت جلدی منزل کے قریب بھی پہنچ جائیں گے۔ اور جو مجھے بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر بہت درد ہوتا ہے جو رات کو بیچ چوراہے پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ اپنے ذہن پہ رکھیں کہ یہ رات جو آج ہمیں میسر ہوئی ہے، ہم اس پر کروڑوں روپے خرچے کر دیں، جتنی مرضی ہو دولت لٹا دیں، لیکن یہ رات کل ہمیں نہیں ملے گی، یہ رات کل ہمارے لیے نہیں آئے گی۔ جو کٹ جاتی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتی۔ ہماری زندگی میں کیا، قیامت تک یہ رات واپس نہیں آئے گی۔ یہ دنیا چل پڑی ہے، کبھی مڑ کر پیچھے نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنے والا ہے۔ لیکن کتنے آسانی سے دور حاضر کے نوجوان اپنے زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، موبائلوں میں، سیلفیوں میں، یوٹیوبوں پر، فیس بک پر اپنی زندگی کے وقت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں۔ اور نوجوان جب اس طرح بے فکر ہو کے زندگی گزارتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے میں رکھی ہو، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ امت تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور اس امت کا غیرت نوجوان، بے غیرت نوجوان رات بھر اپنے وقت کو موبائلوں میں، سنیما میں گیم کھیل کر گزار دیتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، کیا ہماری کیفیت ایسی نہیں ہو چکی ہے؟ جیسے فارم کا کچن ہوتا ہے، قصاب جسے چاہتا ہے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور مرغیاں بھاگی بھاگی پھرتی ہے، اور مرغیاں
کھانے میں اتنی مشغول رہتی ہے کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرغی کٹتی ہے، دوسری کٹتی ہے، تیسری کٹتی ہے، اسی طرح مرغیاں کٹتی رہتی ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور دور حاضر میں جب صبح صبح ہماری آنکھیں کھلتی ہے تو ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ ہمیں کہیں کاٹا گیا، کہیں ہماری مسجدوں کو توڑا گیا، کہیں مسلمانوں کے گھروں کو توڑا گیا، کہیں مسلمانوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ اور آج آپ دیکھیں کتنے اولیاء صالحین کے مزار کو جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ داعی اسلام یعنی اولیاء صالحین کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے نوجوان کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان تمام حالات کے بعد اب ہمیں یہ فکر ہوتی ہے، اگر ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہو تو ہم اپنے گھر میں کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، کھانا بنانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جب امت پہ اس طرح کے حالات گزر رہے ہیں، جب مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زمینوں کو چھین لیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اپنے ہی کنٹری سے نکال کے پھینک دیا جا رہا ہے، گاجر مولیوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ صحیح ہے کہ ہم رات کو چوک چوراہے پر بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کریں، ٹی وی فلم موبائل دیکھ کر اپنے وقت کو تباہ کریں، ضائع کریں، ختم کر دیں؟ کیا ہماری غیرت اس چیز کی گواہی دیتی ہے؟ لوگ بھول گئے ہیں یہ امت کی خاصیت کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ امت کتنی زیادہ طاقتور ہے، اس امت میں کتنے بڑے بڑے اسد موجود ہیں، بڑے بڑے طاقتور موجود ہیں۔ جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ المنورہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد بن کے جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ نے ان کو گرفتار کیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں پھینک دیا۔ ماؤ لنچنگ بھی اس زمانے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ خبر جیسے مدینہ المنورہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو جاتے۔ صحابہ اکرام کا جم غفیر مدینہ المنورہ میں جمع ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا، اور اس میں سپہ سالار صحابہ اکرام کی بہت ہی زیادہ تعداد تھی۔ اور جب یہ لشکر مدینہ منورہ سے نکلا، 900 کلومیٹر دور چل کے گئے، اور وہاں جا کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا، ان لوگوں کے حالت خراب کر دیے، اور ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کے صحابہ اکرام واپس آئے۔ اور صحابہ اکرام نے ان لوگوں کو یہ میسج دیا کہ کبھی نبی کے غلاموں کو چھیڑخانی نہیں کرنا، ورنہ سارا کا سارا مدینہ اٹھ کے چلا آئے گا۔ یہ یونٹی اور یہ احساس ان کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ ان کو مذہب اسلام کی محبت سے نواز دیا تھا کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل مؤمن جسد الواحد، کہ تمام مومنوں کا جسم ایک ہوتا ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد جسم کے تمام اعضاؤں کو ہونے لگتا ہے، تمام حصوں کو ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح کہیں کوئی ایک پریشان ہو، اس کو قتل کیا جائے، تو در حقیقت میں جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کو بھی اس درد کی تکلیفیں محسوس ہونے لگتی ہے۔ مومنوں کی ایسی ہی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن اب احساس دھیرے دھیرے مومنوں کے اندر سے یہ ختم ہو رہا ہے۔ اب کسی مومن کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے تو کسی مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اب خود آپ دیکھیں فلسطین میں مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا جا رہا ہے، انہی کے کنٹری سے ان کو نکال دیا جا رہا ہے۔ وہ اسرائیل جن کو صرف اور صرف وہاں رہنے کے لیے دیا گیا تھا، 4000 لوگ وہاں آئے تھے صرف رہنے کے لیے، آج وہی 4000 لوگ کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔
اور وہ لوگ وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو نکال کر اپنے اسرائیل دیش بنانا چاہتے ہیں، اور تمام مسلمان ممالک خاموش نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ قرب قیامت ہے، اور قیامت کے قریب مومنوں کے اندر وہ محبت نہیں رہے گی، مومنوں کے اندر وہ کیفیت نہیں پائی جائے گی، سب صرف اور صرف اپنی زندگی کے لیے جئیں گے، اپنی زندگی کو بلند کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت و مشقت کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر کسی مومن بھائی کو تکلیف پہنچے تو لوگ اپنی زبان پر تالا لگا لیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور عقل مند انسان اس کو سمجھ بھی رہا ہے کہ واقع میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا وہ حق ہے۔ آج ہماری ناکامیابی کے یہ ایک سبب یہ بھی بتائے جاتے ہیں، جس کو کسی شاعر نے کہا تھا، قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، جب کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے، آدمی سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی شکایتیں کر رہا ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے زندگی میں مشغول ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے لیکن وہ اپنے موبائل میں مشغول ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی زندگی کے عمر کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کی عمر کتنے ہیں، اور کتنے سال ہمیں بچے ہیں، اور کتنے سال ہماری زندگی رہے گی۔ ہم نے اپنے زندگی کتنے سال گزار دیے، اور کون سی کیفیت میں ہماری زندگی کے سال گزرے، ہمارے زندگی کے وقت گزرے، ہم اس پر غور و فکر کریں، اس کو دیکھیں، سوچیں میرے عزیزوں، سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیا کر چکے ہیں، اور ہم کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ ہم دنیا میں ناکامیاب ہو گئے، کامیاب نہ ہوئے۔ اگر تاریخوں کا مطالعہ کریں گے تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جو ہمارے پہلے کے اسلاف، جو ہمارے پہلے کے جو نوجوان تھے، انہوں نے جو تاریخ میں اپنے ناموں کو درج کیا ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بھول گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں کتنی محنت و مشقت سے مذہب اسلام کی حفاظت اور قرآن کریم کی حفاظت کر کے بتایا ہے، ہم یہ تمام چیزیں بھول گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس ہندوستان میں سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالار بن کر آنے والا کون ہے؟ ایک نوجوان تھے، محمد بن قاسم، 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آئے تھے اور پرچم اسلام ہندوستان میں لہرائے تھے۔ یہ تاریخوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اپنے اس وقت کے پنڈتوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس تاریخ کو درج کیا ہے، اور ان کی عمر صرف اور صرف 19 سال کے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، 19 سال کے ہو کر انہوں نے مذہب اسلام کو بلندی تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنی ایج کو ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا، بلکہ اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے مذہب اسلام ہند میں پھیلا کے ہم لوگوں کو بھی ایک جذبہ قوت دے کے چلے گئے کہ مذہب اسلام کی خاطر ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لو، کبھی اپنے قدموں کو پیچھے مت کرو۔ جہاں مال کی باری آئے تو مال لٹا دو، جہاں جان کی ضرورت پڑے تو جان لٹا دو، لیکن مذہب اسلام پر کبھی آنچ آنے مت دو۔ خود سے زیادہ مذہب اسلام سے پیار کرو، اپنی زندگی کا ایسا معمول بنا لو کہ اٹھنا بیٹھنا سب نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ اور طارق بن زیاد، جن کا یورپ بھی قائل ہے، یورپ بھی کہتا ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے۔ یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے دنیا کے سامنے یہ عزم پیش کیا تھا۔ یورپ کی سرزمین پر کشتیاں لے کر پہنچے تھے اور مومن کی تعداد، اور ان تمام مومنوں کی تعداد یہ تھی کہ
جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمام مومنوں نے اپنے کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب ہم پیچھے مڑ کے واپس نہیں جائیں گے، اور کہا اس عزم کے ساتھ اترو، اس نیت کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا ہمارا جھنڈا یہاں پھیلائے گا، ہمارا جھنڈا یہاں لہرائے گا۔ اور ان کی عمر 22 سال کی تھی، طارق بن زیاد۔ یہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ انسان سن کر اپنے اسلاف کو یاد کر کے رونے لگے اور گناہوں سے توبہ کر کے بہتر بن جائے، نیک بن جائے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، حضرت خواجہ غریب نواز علی رحمۃ الرضوان کے آنے سے 2 سال پہلے ایک بزرگ اس ہندوستان میں بھی تشریف لائے، اور جو دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے، سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ سلطان الاولیاء ہیں، ہندوستان کے اولیاء اکرام کی بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں ہندوستان میں۔ وہ غریب نواز علی رحمۃ الرضوان سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کے تھے۔ وہ صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا، وہ اپنے مقام کو بلند و بالا کر لیا، اور ہماری تو زندگی کی عمریں نہ جانے کتنی گزر گئی اور ہم میں سے کوئی کارنامہ ہی کچھ نہیں کر سکا۔ ہم تو دکانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ کر ہم لوگوں نے اپنے وقت گزار دیا۔ ہمارے اندر تو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں ہے۔ کارنامے نہ ہوں یہ الگ بات ہے، لیکن ہم میں سے کوئی سچا پکا مسلمان تو بن جاتا، ہم میں سے کوئی ایسا تو بن جاتا جسے دیکھ کر کافر مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ کوئی نبی کا غلام ہے، یہ ضرور کسی اللہ رب العزت کا نیک بندہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بس یہ بات بتا دوں کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، ہم اپنی زندگی میں ایسا کارنامہ انجام دے دیں کہ ہمارا نام تاریخ میں درج ہو جائے، ورنہ مرنے کے بعد تو لوگ ہمیں قبرستان میں چھوڑ دیں گے اور ہمارے نام بھی قبرستان سے مٹا دیے جائیں گے اور ہماری قبر میں دوسروں کو دفن کر دیا جائے گا۔ اور کچھ ہستیاں ابھی بھی روئے زمین پر آباد ہیں، جن لوگوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے دیا، مذہب اسلام کی خاطر دن رات جیتے رہے، مذہب اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور یہ تاج و شریعہ کا شعر کافی خوبصورت ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔